کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن کریم جو اللہ ذو جلال کی طرف سے نازل کرتا ہے، یہ ھدی للمتقین فی نفسہ، قرآن کریم سب کے لیے ہدایت ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت نامے سے فائدہ صرف اور صرف متقین کو ہوگا، باقیوں کو نہیں ہوگا۔ قرآن کریم تو سب سے پہلے سننے والے، آپ کے سب سے پہلے مخاطب مسلمان بھی تھے، آپ پر ایمان لانے والے بھی تھے، نہ لانے والے بھی تھے، لیکن فائدہ نہیں ہوا، باہر سے آنے والوں کو فائدہ ہوا، قریب میں جنہوں نے طلب صادق پائی ان کو فائدہ ہوا۔ وہ دنیا کے امام اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا، جو خود کہا کرتے تھے کہ ہمیں خطاب کو تو والد سے، فاروق کو تو اپنے والد خطاب سے اس وجہ سے جھڑکیاں پڑتی تھی کہ تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، اللہ نے دنیا کا امام بنا دیا اس قرآن کریم کی اور صاحب قرآن کی برکت سے۔ تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ متقین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم اپنی تفسیر بعض مقام پر خود کرتا ہے کہ متقین کون ہے، اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ شاید کوئی دنیا کا شخص بیان کرتا تو پھر متقین کے ہر شخص کی تفسیر اپنی ہوتی کہ یہ متقی، یہ متقی، یہ متقی۔ قرآن کریم خود بتا رہا ہے کہ جو غیب کی باتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے غیب بیان کیا یا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا تو نہیں، قبر کے اندر کیا ہونا ہے اور اس کے بعد کیا ہونا ہے ہم میں سے کسی نے دیکھا تو نہیں۔ آقا دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن اس قرآن کریم نے بتایا۔ قرآن کریم کے جو سب سے اولین مخاطبین ہیں، آپ کے اولین شاگرد ہیں، انہوں نے بتایا یہ غیب کی خبریں ہیں، اللہ ہے، عرش استوا پر اللہ مستوی ہوگا، دوزخ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے، یہ ساری چیزیں فرمایا جو اس پر ایمان لاتا، دیکھنے کے بعد کافر بھی ایمان لائیں گے، ایک ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ عذاب دیکھنے کے بعد فرعون نے بھی کہا میں بھی قبول کرتا ہوں، اور یہ صاف انداز میں کہا میں ایمان لاتا ہوں، یہ نہیں اس نے کہا، اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تجھے عقل آئی، تو نافرمانوں میں سے تھا، اب اعتبار نہیں، عذاب آ جائے۔ تو فرمایا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو اصل ہماری مطلوبہ بات ہے، فرمایا جو ہم نے رزق دیا اس کو خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ انسان اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں اللہ نے اس کو چنا، منتخب فرمایا کہ اسی کے دیے ہوئے مال میں خرچ کر رہے ہیں، اسی کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنے سے اجر بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اس سے بڑی اور کیا بات ہے۔ پھر یہ جو آیات پڑھی قرآن کریم کی، تو شریعت مطہرہ میں جو مال خرچ کرنا ہے اس کی دو اقسام، ایک فرض ہے، ایک نفل ہے۔ ایک کو صدقات واجبہ کہا جاتا ہے، ایک کو صدقات نافلہ کہا جاتا ہے۔ یہ انفاق واجبہ ہے، ایک نافلہ ہے۔ واجب کے اندر زکوٰۃ ہے، عشر ہے، جتنا ہی ضروری زکوٰۃ کا حکم ہے اتنا ہی عشر کا ہے، لیکن عشر سے بہرحال ہماری اکثریت دیہاتوں کے دیہات جو ہے اکثریت غافل ہے۔ جتنا ہی ضروری مال میں سے، سونے میں سے، چاندی میں سے، اموال تجارت میں سے، رقوم میں سے زکوٰۃ ضروری ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ جو فصل دے اس میں سے عشر ضروری ہے، اس کی ترتیب اور ہے، اس کا نصاب اور ہے، مال کا نصاب اور ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا۔ یہاں تک کہ مال مویشیوں کے اندر بھی زکوٰۃ ہے، اس کا ایک نصاب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بکریوں کے اندر یہ ہے، گائے کے اندر یہ ہے، گھوڑوں کے اندر یہ ہے، اموال تجارت جو بھی ہے۔ تو فرمایا کہ
ایک صدقات واجبہ اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اس کا نصاب مقرر ہے، اور سخت وعیدات ہیں قرآن کریم میں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدقات نافلہ ہے، اپنی مرضی سے جتنا مرضی خرچ کرتا رہے، لیکن یہاں یہ بات سمجھ لی جائے کہ بعض لوگ صرف غفلت کی وجہ سے بہت مال خرچ کرتے ہیں لیکن وہ نیت نہیں کرتے۔ اب وہ ہو سکتا ہے زکوٰۃ کی مد سے جو انسان کے اوپر لازم ہو چکی اس سے بہت زیادہ ہو، تو اس کی مثال ایسے ہی ہوگی کہ ایک شخص کے اوپر نماز فرض ہے، وہ 5 ٹائم کی نماز تو نہیں پڑھتا لیکن تہجد کا ناغہ نہیں کرتا۔ اب بہت بڑی فضیلت ہے تہجد کی، لیکن اس کے اوپر فرض نہیں ہے، تہجد واجب نہیں ہے، 5 وقت کی نماز اس کے اوپر لازم ہے، اس کو وہ چھوڑ رہا ہے، نفل کام وہ کر رہا ہے۔ ایسے ہی وہ نفلی صدقات بہت زیادہ کر رہا ہے، لیکن مال کے اوپر جو زکوٰۃ آ رہی تھی اس کی صحیح کیلکولیشن اس نے نہیں کی اور نیت بھی اس نے نہیں کی، تو زکوٰۃ کا فریضہ اس کے ذمے باقی ہے، اس کا الگ اس کو ثواب ملے گا جو اس نے نفل صدقہ کیا۔ دوسری بات، چاہے وہ صدقات نافلہ ہوں، صدقات واجبہ ہوں، اخلاص شرط ہے، اخلاص کے بغیر کوئی عمل اللہ کے حضور قابل قبول نہیں ہے۔ الاعمال بالنیات، تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، جو لوگ اللہ ذوالجلال کے راستے میں انفاق کرتے ہیں، ينفقون فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسے کمثل حبۃ، ایک دانہ زمین میں بویا، اب اس دانے سے گندم کا دانہ ہے، چاول کا تنا نکلا، اس کے اوپر کتنے اللہ نے دانے بنائے، پھر اس سے بالیاں نکلی۔ تو قرآن کریم اس کی منظر کسی یوں کرتا ہے فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ ایک بالی، ایک دانے سے بالی نکلی، ہر بالی میں 100 دانے۔ فرمایا انفاق فی سبیل اللہ کی مثال بھی ایسی ہے، اور صرف اس پر بس نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کتنا بڑھاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اس کو بیان فرما فمن جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کوئی بھی نیکی ہو کم از کم 10 گنا اجر تو اللہ تعالیٰ ضرور ہے، اور 700 گنا، اور یضاعف تو پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا پیمانہ بڑا جو ہے وہ اپنی شیان شان دیتا ہے، ایک عام آدمی کا دینا اور ہے، بادشاہ کا دینا اور ہے، وہ اپنے شیان شان دیتا ہے، اور جو احکم الحاکمین ہو، شہنشاہوں کا شہنشاہ، اس کا پیمانہ کتنا ہوگا، اللہ یضاعف میں کہہ کر بات ختم کر۔ اور پھر اسلام ہر شخص کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے گورا ہے، چاہے کالا ہے۔ ہاں اپنی حیثیت کے موافق ہو سکتا ہے غریب آدمی وہ 1 روپیہ اخلاص کے ساتھ اپنی خون پسینے صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک پسینے سے شرابور ہے، 1000-1200 تک پیسے ملے، اس میں سے 2, 4, 5 روپے دیتا ہے، لیکن وہ اخلاص سے لبریز ہے۔ ہو سکتا ہے ایک شخص 1 کروڑ روپیہ اس میں نمود و نمائش ہے، تو اس سے یہ 1, 2, 4, 5 روپے والا اللہ کے حضور بڑھ جائے، اور یقیناً بڑھ جاتا۔ اس لیے اپنی نیت کا استحضار ہونا چاہیے۔ دوڑ دھوپ بعض دفعہ ہم کرتے ہیں، لیکن اخلاص کی کمی کی وجہ سے بعض دفعہ فائدہ تو دور کی بات ہے، الٹا وبال آتا ہے۔ اس لیے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، تنگ دلی سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مال میں اس کو برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور بہت ساری بلائیں اللہ تعالیٰ اس سے ٹال لیتا ہے۔ تو اللہ کے دین کا مطالبہ بھی ہے، جو قرآن کریم میں فرما هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ یہ اس دین کو غالب کر کے رہے گا۔ اس کے اسباب میں سے ایک سبب اس غالب کرنے میں انفاق فی سبیل اللہ، جہاد کی تیاری کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، اے لوگو خرچ کرو، امر کے صیغے کے ساتھ، انفقوا، پھر یہاں مما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، مبادا وہ وقت آ جائے کہ کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی بیع و شراء کام نہیں آئے گی، کوئی تعلق کام نہیں آئے گا۔ اور اس کی منظر کشی سورہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عبسہ میں فرما دی،
یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن نفسا نفسی کا عالم ہو، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بیٹا ماں سے، ماں بیٹے سے، بھائی بھائی سے۔ کہیں کوئی نیکیوں کا مطالبہ نہ کرتے اس دن، کوئی اس دن پرسان حال نہیں ہوگا۔ نفسی نفسی قرآن کریم، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء بھی کہیں گے نفسی نفسی۔ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قول میں نے پچھلے جمعے نقل کیا کہ وہ فرمائیں گے کہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد نہ اب اللہ کا غضب جتنا میں نے دیکھا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آقا دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیے اور دعا کیجیے، ان سے گزارش کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل گھڑی سے ہمیں نجات دے اور میدان محشر میں ترازو قائم ہو اور حساب کتاب کا عمل شروع ہو۔ جنت دوزخ تو بعد کی بات ہے، جس ہم اللہ کے غضب کا شکار ہوں اس دن۔ فرمایا کوئی کسی کے کام، فرمایا کہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے انفقوا مما رزقنا، خرچ کرو۔ آگے فرما والکافرون هم الظالمون، کافروں سے کیا توقع کرنی، وہ تو ظالم ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ اے لوگو ایمان لاؤ اللہ ذوالجلال پر اور اس کے رسول پر، مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو پہلے لوگوں کا جانشین بنایا۔ فالذین آمنوا منکم، اب جنہوں نے اس حکم کو قبول کر لیا، ایمان لے آئے، انفقوا، اب خرچ کرو۔ اور اس پر کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لہم اجر کبیر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کبیر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کبیر ہے، اکبر ہے، تو اجر بھی اللہ تعالیٰ نے کبیر کا لفظ۔ پھر سوالیہ انداز میں فرمایا وماذا علیہم، لوگوں کو کیا تکلیف ہے، کیا بنی پڑی، کیا مصیبت لوگوں کو آفت آ گئی کہ لو آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے، وانفقوا مما رزقکم اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اس میں سے خرچ کر لیتے تو ان کو کیا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سوالیہ انداز، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور ان کی دلوں کی کیفیت کو، ظاہری کیفیت کو، باطنی کیفیت کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ آگے فرمایا ایک ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ تعالیٰ رائی برابر بھی کسی کے اس اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے کہ کسی نے اللہ کی رضا کے لیے مال دیا تو اس کا بدلہ نہ دے، اور کسی نے اخلاص کے بغیر دیا اور اس کا عتاب اس پر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو یہ تمام باتیں قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں، اس مختصر وقت میں وہ کہاں بیان ہو سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کیے؟ انفاق فی سبیل اللہ تو بار بار آ رہا ہے، انفقوا فی سبیل اللہ، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ خرچ کیا کریں؟ قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کس خرچ کرنا۔ یسألونک ماذا ینفقون، آپ کے ماننے والے، اللہ تعالیٰ کے جان نثار، آپ سے محبت کرنے والے آپ سے محبوب کریم سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں۔ یسألونک ماذا ینفقون، تو آپ فرما دیجیے کہ کیسے خرچ کرنا ہے، کیسے کہاں کرنا ہے۔ قل ما انفقتم من خیر فبالوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، فرمایا یہ خرچ کرو، اپنے والدین پر خرچ کرو، کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا ہے انسان، ان کے اوپر خرچ کرو۔ آج کل حالات بڑے گمبھیر، میں ہر جمعے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ والدین بڑی کرب کا شکار ہے، بہت کرب کا شکار ہے۔ عمر کے اس حصے میں انسان کو بعض دفعہ مال و دولت کا اس کو کوئی پرواہ نہیں، اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ انسان سوچ لے کہ اپنے 40-50 60 سال کی عمر ہے تو ذرا پہلے 2-3 سال کے اوپر ڈرائے کہ آیا کہ میں کہتا تھا کہ میری یہ حاجت ہے، میں یہ کہتا تھا کہ میرے بدن کے تن کے اوپر کپڑا نہیں ہے،
کیا میں ماں باپ کو یہ بتانا پڑتا تھا کہ مجھے جوتے کی ضرورت ہے؟ کیا ماں کو بتانا پڑتا تھا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے؟ دیکھیں وہ خود ضروریات کو تلاش کرتے تھے. آج جب ہم اس سٹیج پر آئے تو اب اولاد کہتی ہے کہ ہم تو ایک اشارے پر مر مٹتے ہیں، ہمیں بتاتے ہی نہیں بات. وہ کیا بتائیں؟ سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں وقت دے، ہمارے پاس بیٹھے. ہم اندر ہی اندر گھٹتے رہتے. ہم اس کرب کا شکار ہیں کہ ہمارے بیٹے آئیں صبح ہمیں بلا کر چلے جائیں، شام کو واپس آئیں تھوڑی دیر ہمارے پاس ہی بیٹھ جائیں، ہم اور ان سے کچھ نہیں مانگ. لیکن کہاں وقت؟ بیوی بچے ترستے رہتے ہیں. اس موبائل نے رشتے ہی کاٹ دیے سارے. گھر کے اندر 4 افراد، دنیا بھر سے رابطہ ہے، تجارتی رابطہ ہے، دوستیاں ہیں، گپے شپے ہیں، لیکن گھر کے 4 افراد کا آپس میں رابطہ نہیں. ایسے ہی ہے. یہ حالات ہیں میرے اور اگرچہ اکثر گھروں میں شاید نہ ہو، بہرحال اس سے آنکھیں ہم بند نہیں کر سکتے. اور جو ہر آیا دن آ رہا ہے وہی کہیں مغرب کی مصیبت میں ہم بھی نہ آ جائیں کہ پھر اولڈ ایج ہم تو بن ہی گئے یہاں. اللہ نہ کرے یہ دن مزید آگے بڑھے. ہم اپنی اولادوں کی تربیت کریں. آج جو بوئیں گے وہی کل کو کاٹیں. آج اگر وہ اولاد کے سامنے والدین کو وقت نہیں دے رہے، ان کے اوپر خرچ نہیں کر رہے، قرآن کریم نے یہ مصرف بیان کیا انفاق فی سبیل، اور سب سے پہلے نمبر پر بیان کیا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. اس کے بعد قریبی رشتہ داروں سے بھی ہم نے منہ پھیر لیا. اور تیسرا مصرف بیان فرما والیتامی والمساکین، یتیموں کو دینے کی بجائے مال ہی ہڑپ کر دیا جاتا ہے. والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. جس جذبے سے جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ یقیناً جاننے والے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں خرچ کہاں کرنا. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. خرچ کرو اللہ کے راستے میں جو تمہاری حاجات کے بعد تم سے زیادہ ہے، اس کو خرچ کرو، اپنی ضروریات پوری کرو. ہاں البتہ قرآن کریم میں کہا صحابہ کرام کی خاصیت میں سے خصوصیات میں بیان فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا. صرف یہ نیکی نہیں ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. ان تولوا قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبی. اور ایک جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہے وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین. و ان کی تفصیل اب یہاں وقت نہیں ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. یہ بات کی بات ہے. فرمایا صرف قبلہ کی طرف منہ کر لینا، اس پر جھگڑا کرنا صرف یہی نیکی نہیں ہے، نیکی کی بہت ساری باتیں ہیں. دوسرا پارہ پڑھ لیجئے لیس البر، پہلے رکوع سے شروع ہو رہا ہے، اس میں بتا دیا گیا تقوی کا معیار کیا. تو انفاق فی سبیل اللہ. حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ، میں بات ختم کرتا ہوں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، کون ہے جو اللہ ذوالجلال کو قرض حسنہ دیتا؟ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے قرض مانگ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. میں بات کو مختصر فرمایا اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے. ہاتھ بڑھا. فرمایا ابو دحدہ وعدہ کرتا ہے 600 کھجور کے میرے درخت ہے، میں اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. فوراً باغ کے باہر گئے، بیوی بچوں کو بتایا کہ ابو دحدہ نے اللہ کے حضور سودا کر لیا ہے، یہ اب باغ ہماری ملکیت نہیں رہا، اس باغ سے باہر آ جاؤ. تو بیوی بھی صحابی رسول کی بیوی تھی، اس نے کہا کہ میرے سرتاج، میرے شوہر، آپ نے نفع کا سودا کیا، آج ہوتا تو شاید رونا پینا پٹ جاتا کہ یہ کیا کر دیا، ہمارا کل کائنات باغ تھا، تم نے وہ بھی وقف کر دیا، مجھ سے مشورہ بھی نہیں کیا. فرمایا کہ ابو دحدہ تم نے نفع کا سودا کیا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نیکی کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنے مال میں سے سب سے اعلیٰ. تو ہر شخص دیکھنے لگا کہ میرا سب سے اعلیٰ مال کون سا ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بڑے مالدار تھے، مدینہ تھے، انصاری ہیں.
کہہ لے میں نے اپنے اموال میں سے ایک باغ تھا، بیروحہ نام اس کا نام تھا، مجھے وہ سب سے عزیز تھا، میں نے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ آپ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں پر یہ وقف کر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تو مال جو ہے اللہ کا فضل بھی قرآن کریم میں قرار دیا گیا ہے، اور اس کو آزمائش بھی قرار دیا گیا۔ وابتغوا من فضل اللہ، نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے فضل کو تلاش کرو، ایک طرف تو یہ حکم ہے، اور دوسری طرف فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارا مال تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالے۔ اب اس کی تطبیق کی صورت یہی ہوگی کہ وہ مال جو اللہ کی محبت میں رکاوٹ نہ بنے، وہ مال اللہ کا فضل ہے۔ اور یہی صحابہ کے اندر بات پائی جاتی تھی، وہ مال جو اللہ کے حکموں کو توڑنے اور بخل پیدا کرے، دوسروں کی حق تلفی اور حق شکنی پیدا کرے، وہ تلہکم اموالکم، ہلاکت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ انفقوا فی سبیل اللہ کا مصداق اور جائز حلال مال عطا فرمائے، پھر اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کی اللہ توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر